ہے کہ آپ کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، آپ کی گفتار، رفتار، کردار، اخلاق، یہ ایک ایک چیز جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین شاندار نمونہ ہے۔ اس لیے اب آپ سے کتاب و سنہ کی جو ہے سنتیں شیئر کر رہے ہیں، اور یہ کھانے پینے کی سنتیں چل رہی تھیں، تو ان میں سے آج سنت نمبر 19 سے گفتگو ہوگی۔ 18 سنتیں پہلے ذکر کر چکا ہوں، یہ 19ویں سنت ہے، تو اس سے آگے ہم بات کریں گے۔ سنت نمبر 19، دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھانا سنت ہے۔ اب انسان جب کھاتا ہے تو دسترخوان پہ ٹکڑے گر جاتے ہیں، روٹی کا کوئی جو ریزہ گر گیا، تو یہ کھانے کا کوئی ریزہ گر گیا، تو دسترخوان پہ جو آخر میں دیکھے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بہت سے گرے ہوتے ہیں۔ یا انسان جب روٹی توڑ رہا ہے، روٹی توڑی تو اس کا ایک آدھ ٹکڑا نیچے بھی گر گیا، اور انسان نے لقمہ بنا کھا لیا لیکن ٹکڑا نیچے گر رہا، تو دسترخوان پہ ٹکڑے گرے رہتے ہیں۔ تو دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھانا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کیسی پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دسترخوان پہ گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ حوالہ مجموع الزوائد، مجموع الزوائد صفحہ نمبر 37 اور جلد نمبر 5 یعنی 5۔ گویا کہ یہاں یہ حدیث موجود ہے، تو گویا کہ دسترخوان تلاش کر کر کے، ڈھونڈ کے، جھاڑ کے انسان آخر میں جمع کر لیتا ہے اور اس کو کھائے۔ نوٹ: ابو شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو شخص دسترخوان پر یا برتن سے گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑوں کو کھائے گا، دسترخوان کے پہ گرے ہوئے یا برتن سے جو ہے وہ گر گئے، کچھ چیزیں کھانے پینے کا کوئی گر گیا تو وہ گر گیا، تو فرمایا کہ اس کو جو کھائے گا تو فرمایا کہ نمبر 1 تنگ دستی سے محفوظ رہے گا، اور اگر تنگ دست ہے تو خوشحال ہوگا۔ پہلا فائدہ کہ دنیا کی تنگ دستی سے محفوظ رہے گا، اور جو اگر تنگ دست ہے تو خوشحال ہوگا۔ نمبر 2، وہ خطرناک امراض سے بچا رہے گا۔ خطرناک قسم کے موذی امراض جیسے برس ہے، جزام ہے، اور آج کل جیسے کرونا وائرس وغیرہ، تو یہ موذی ایسے امراض ہیں، فرمایا ان امراض سے بچا رہے گا۔ نمبر 3، اس کی اولاد ذہین ہوگی اور پاگل پن سے محفوظ رہے گی۔ اس کی اولاد ذہین ہوگی اور پاگل پن سے محفوظ رہے گی۔ یہ کتنا بڑا نفع ہے، ذہین بھی ہو، پاگل پن سے محفوظ۔ اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ یہاں یہ مغربی دنیا میں خاص طور پہ 2-3 سال کے بعد بچہ کہ جی آٹزم ہو گیا، آٹزم کا شکار ہو گیا۔ بچپن سے بچہ سمجھدار سب کچھ ہے، لیکن 2 سال بعد پتہ چلا آٹزم، اور وہ بالکل پاگل والی حرکتیں کرتا ہے، نفسیاتی مریض۔ تو فرمایا کہ دیکھو کتنا بڑا نفع کہ دسترخوان سے جو ہے وہ ٹکڑوں کو جو ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے کھانا شروع کر دیں، بلکہ وہی ٹکڑے جو ہے اپنے اس بچے کو جو آٹزم کا شکار ہو گیا اس کو بھی کھلانا شروع کر دیں، اسی نیت سے کہ یا اللہ اس سنت پہ میں عمل کر رہا ہوں تو میرے اس بچے کو جو ہے شفا کلی عطا فرما، انشاءاللہ اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا۔ نمبر 4، اس کی اولاد نیک صالح اور غربت و افلاس سے محفوظ۔ یہ ایک چوتھا فائدہ یہ، اس کی اولاد نیک صالح ہوگی اور غربت و افلاس سے محفوظ رہے گی۔ مسند فردوس دہلمی کا حوالہ ہے۔ نمبر 5، اس کو مالی خوشحالی اور اولاد میں عافیت نصیب ہوگی۔ مالی دنیا کے اندر انسان مالی خوشحالی چاہتا ہے تو مالی خوشحالی ہوگی اور اولاد میں عافیت نصیب ہوگی، یعنی اولاد بھی عافیت والی، فرما بردار، نیک صالح۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے مال و دولت خوب ملا ہوا ہے لیکن اولاد نافرمان ہے، یا اولاد ان کو پوچھتی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ ایک طرف سے اگر آسودہ ہے تو دوسری طرف سے تنگ ہے۔ تو یہاں پر جو دونوں طرف سے آسودہ ہو جائیں گے، مال بھی ملے گا اور اولاد بھی عافیت والی۔ نمبر 6، کھانے کے ریزوں کو چن کر کھانا جنت کی حوروں کا حق مہر ہے۔ اب دسترخوان پہ جو کھانے کے ریزے گر گئے ہیں ان کو چن کے اکٹھے کر کے کھا لیا، فرمایا جنت کی حوروں کا حق مہر ہے۔ کیا مطلب؟ گویا کہ آپ نے وہ اگر